تو اس فضل اور رحمت سے مراد یہ ہے کہ یہ جو میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو تم پہ احسان کیا ہے، آپ تم پہ فضل فرمایا ہے اور رحمت بھیجی ہے کی ہے، وہ میرے پیارے مصطفیٰ ہیں۔ اور یقیناً جب ہم اپنی زندگیوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں تو ہماری جتنی بھی خوشیاں ہیں، جس صورت میں بھی، والدین ہوں، آل و عیال ہوں، رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب ہوں، یا اور جتنی ساری ہماری پراپرٹی بیلنس جائیداد ہے، اگر ساری کے اندر یہ غور و فکر کریں تو وہ ساری جو خوشیاں ہیں، وہ نعمتیں، وہ ساری چھوٹی ہیں، لیکن سب سے بڑی خوشی وہ سرکار دو علیہ وسلم کی جناب ہے۔ اور ہمارے بزرگ اس آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس آیت کے اندر فرمایا نا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک، کہ جب اللہ کریم کا فضل ہو، رحمت ہو، تو فبذالک، یعنی جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو فرمایا فبذالک، یہ یعنی اس میں اشارہ جو یہاں فرمایا ذالکا لفظ جو یہاں رکھا ہے، ذالکا کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جو دنیا کی خوشیاں ہیں یہ ساری مادی خوشیاں ہیں اور یہ ختم ہو جانے والی خوشیاں، یہ ساری ختم ہو جانے والی خوشی، لیکن سب سے عظیم خوشی وہ ہے جو اللہ کریم نے ہم پر فرمائی ہے، جو سب سے بڑی خوشی ہے جو اللہ کریم نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے اوپر فرمائی ہے۔ تو فرمایا فلیفرحوا، اس پہ چاہیے کہ ہم خوشیاں منائیں، اس پہ چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ اور اسی آیت کے جو آخری لفظ ہیں فرمایا کہ هو خیر مما یجمعون، تو فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے، ویسے تو لفظی ترجمہ جو ہے کہ یہ جو مال تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے، تو ہمارے بزرگ بڑا خوبصورت، بڑی تخصیص کے ساتھ انہوں نے ترجمہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے هو خیر مما یجمعون، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کفار مال و دولت اسباب اکٹھا کر رہے ہیں، اس سے اے آل ایمان تمہارا سرکار کو ملنا، حضور کا تمہیں مل جانا اور سرکار جیسی رحمت اور فضل کا تمہارے پاس آ جانا، یہ کفار کی جائیداد اور مال و اسباب سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں پھر اس بات پہ ناز تو ہونا چاہیے نا، ہمیں نازا ہونا چاہیے اور راضی اور خوش ہونا چاہیے کہ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ آپ کی صورت میں جو مالک نے ہمارے اوپر فضل فرمایا اور رحمت فرمائی ہے، یہ یقیناً سب سے بڑی خوشی ہے۔ اور فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، جو سرکار میں مل گئے تو پھر اور کس چیز کی کیا ضرورت ہے، اور کسی شے کی کیا ضرورت ہے جب سرکار مل گئے۔ اور یقیناً جسے سرکار مل گئے اسے دنیا جہان کی ساری دولت مل گئی، اسے سارے دنیا جہان کی اسے دولت میسر آئی۔ اور وہ جیسے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا تھا نا کہ جنہ اکھیاں دل پر تکیا، جنہ اکھیاں دل پر تکیا اساں او اکھی تک لے، جنہ اکھیاں دل پر تکیا اساں او اکھیاں تک لیاں، تو ملیو تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پیا۔ یعنی بڑا ایک خوبصورت ایک محل کی طرف آپ نے توجہ دلوائی ہے۔ آپ نے فرمایا سرکار کو جو سرکار کو
جو مالک حقیقی نے جو اپنی زیارت کروائی تھی، جو بارگاہ عزدی میں آپ کو جو دیدار الہی نصیب ہوا ہے نا، تو حضرت شاعر حضرت کھڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سرکار نے اپنی چشمین شریفین سے جو بارگاہ عزدی میں دیدار کیا تھا، ہماری یہ معراج ہے کہ ہم نے سرکار کو دیکھ لیا اور فرمایا کہ تو ملے ہوتے ساجن ملیا، ہوں آساں لگ پئیاں کہ یا رسول اللہ جب آپ مل گئے ہیں تو ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہم اپنے رب ذوالجلال کو بھی پا لیں گے۔ آپ جو مل گئے تو آپ کے واسطے سے ہمارا خالق بھی ملتا ہے، تم ملے ہوتے ساجن ملیا، ہوں آساں لگ پئیاں۔ تو اس لیے سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے سرکار کا مل جانا ہے، اور یقیناً ساری خوشیاں چھوٹی ہیں، عارضی ہیں، لیکن حقیقی خوشی جو ہے وہ سرکار کی ذات کا مل جانا ہے، وہ سرکار کو پا لینا ہے، اور سرکار کا ہمارے بیچ میں تشریف لانا جو ہے یہ سب سے بڑی حقیقی خوشی ہے، یہ حقیقی خوشی ہے۔ اور جیسے وہ میدان احد کے اندر بھی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس بات کی تائید یہ حدیث بات بھی کرتی ہے، اور یقیناً سرکار کی آمد کی خوشی جو ہے نا وہ اللہ کے فضل و کرم سے مالک نے جنہیں جنہیں توفیق دی ہے نا، وہ ذروں سے لے کے زر تک ہر چیز نے سرکار کی خوشی منائی ہے، ہر چیز سرکار کی آمد پہ جھومی ہے، اپنے اپنے انداز میں انہوں نے خوشیاں منائی ہیں، اپنے اپنے انداز میں۔ اور جب ہم اس خوشی کے اس مقام کو دیکھیں نا کہ سرکار کی آمد میں خوشی کا وہ حقیقی راستہ تلاش کریں کہ سرکار کی آمد پہ جو سرکار کے سب سے قریب تھے انہوں نے خوشی کیسے منائی ہے، کہ جو سرکار کے آس پاس جو حضور کے سامنے بیٹھنے والے تھے، حضور کے قدموں میں رہنے والے تھے، انہوں نے خوشیاں کیسے منائی ہیں، تو پھر جا کے ہماری وہ آنکھ کھلتی ہے اور وہ معرفت اور عرفان ملتا ہے کہ یقیناً یہ سرکار کی آمد کی خوشی یہ کوئی 15ویں صدی کی ایجاد نہیں ہے۔ حضور کی آمد کی خوشی، آج ہمارا راضی ہونا، خوش ہونا اور حضور کی آمد کا شکریہ ادا کرنا، یہ کوئی آج کا ایجاد کردہ انداز اور طریقہ نہیں ہے، بلکہ آج سے 15 صدیاں پہلے بھی جب حضور تشریف لائے تھے تو اس وقت حضور کے اصحاب نے اور صحابیات نے بھی خوشیاں منائی تھیں، اور جیسے اس انداز میں خوشیاں منائی گئی تھیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کے اصحاب کے آئینے میں، ان کے سانچوں میں ہم بھی اپنی خوشیوں کو منائیں، اور یقیناً وہ انداز اور وہ طریقہ بھی وہ مقبول ہوگا جس انداز سے سرکار کے اصحاب نے خوشیاں منائی۔ اگر اس انداز میں اور ان کی عکاسی کریں گے تو یقیناً وہ مقبول بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا۔ تو حضور کے اصحاب جیسا انداز ہمارا ہونا چاہیے کہ جیسے انہوں نے خوشیاں منائی۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سرکار مدینہ منورہ شریف میں آپ تشریف لے گئے، مکہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ شریف جب آپ تشریف لے گئے تو مدینہ کے قریب تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جب آپ پہنچے نا تو ایک صحابی جب حضور کا دیدار ہوا نا، حضور کو دیکھا، تو جب سرکار وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے آپ اوپر چڑھے نا، وہ وادی سینا جو ہے، جب اس کے کنارے کے اوپر کھڑے ہو کے جب حضور اترنے لگے نا تو ان سے خوشی سے ان کے جذبات قابو نہ آئے، اور انہوں نے ہمیں انداز اور طریقہ بتایا کہ حضور کی جب آمد کو اور حضور کے جب صورت مبارکہ کو دیکھا تو مچل گئے، اور مچل کی اپنی پگڑی کو اتارا اور ایک سوٹے کے اوپر، ایک ڈنڈے کے اوپر اپنے اس پگڑی کو، صافے کو لٹکا کے تو آپ نے یوں جھنڈے کی طرح آپ نے لہرایا، یوں جھنڈے کی طرح آپ نے لہرایا، یعنی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ سرکار جلوہ فروز ہوئے ذرا، تو خوشی میں اس وقت یوں انہوں نے جھنڈا لہرایا،
اور جب آپ آگے تشریف لے گئے تو وہاں کے نغمے اور وہ جو نعتیں جن کو الاپ رہی تھے وہ اس صورت میں تھے کہ طلع البدر علینا. آج سرکار کی جو صورت مبارکہ ہے وہ جیسے اندھیری میں چاند طلوع ہوتا ہے نا، آج ہمارے بھی اس زمانے میں دور میں اس دنیا پہ حضور جو ان وادیوں سے نکلے ہیں تو آپ کا چہرہ مبارک بھی ہمارے لیے وہ چاند کی طرح طلوع ہوا ہے. تو حضور کی صورت میں چاند طلوع کیا ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ ولو رأیت الشمس طالعہ، آپ فرماتے کہ اے دیکھنے والے، اے بندے، اگر تم حضور کی زیارت کر لیتا نا تو تجھے یوں لگتا کہ جیسے آج سورج طلوع ہو گیا. اے بندے، اگر تو حضور کی زیارت کر لیتا، اگر تجھے حضور کو دیکھنا نصیب ہوتا تو یوں لگتا جیسے آج سورج طلوع ہوا ہے. اور ایک اگلی حدیث پاک میں کہ مثل الشمس والقمر، کہ حضور کا چہرہ اقدس، حضور کی ذات والا صفات یوں تھی جیسے کوئی سورج ہو اور چاند ہو. اور حضرت جابر بن عبداللہ ایک اگلے مقام پہ جو بڑی معروف حدیث پاک ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور کی زیارت کے لیے ملنے کے لیے آیا نا مسجد نبی شریف میں، تو سرکار اپنے صحن حرم میں حضور لیٹے ہوئے، سرکار آرام فرما رہے ذرا، سرخ دھاری دار چادر حضور نے اپنے اوپر رکھی ہوئی پہنی ہوئی اور سرکار محو آرام فرما رہے تھے. حضور سوئے ہوئے، میں پائندی کی طرف آ کے کھڑا ہو گیا، تو جب میں نے حضور کی زیارت کی نا، سرکار کے چہرے کے اوپر میری نظر پڑی تو حضور کا چہرہ اس قدر روشن اور چمک رہا تھا، اور قدرتی طور پہ رات کو وہ چاند کی 14ویں کی رات تھی، ادھر چاند بھی طلوع تھا، چاند بھی نکلا ہوا تھا، ادھر سرکار بھی آرام فرما رہے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اے جابر، آج یہ دیکھ لے کہ چاند زیادہ چمکدار ہے یا سرکار زیادہ سونے. یہ میرے دل میں خیال آیا، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، تو بالآخر بارہا کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتا دیکھتا میں اس نتیجے پہ، فیصلے پہ پہنچا کہ چاند نہیں، سرکار سونے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. تو یہ ہے ہمارے لیے سب سے عظیم خوشی. یہ میرے لفظ چھوٹے ہیں، میرا انداز بھی ہلکا ہے، میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات ہمارے منوں میں اتر جائے کہ دنیا جہان کی جتنی خوشیاں ہیں وہ ساری حقیر ہیں اور وہ چھوٹی ہیں، اور وہ خوشیاں ہماری ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو جانے والی خوشیاں اور حقیر ہیں، مادی ہیں. لیکن سب سے عظیم اور پائیدار، ہمیشہ رہنے والی، تا دم آخر تک جو خوشی رہنے والی ہے، وہ حقیقی خوشی، وہ سرکار کی آمد ہے. وہ سرکار کی آمد ہے، اور سرکار کی آمد کی برکت وہ ہر ایک کو میسر آئی ہے. سرکار کی آمد کی برکت اور سرکار کی آمد کے ثمرات وہ ہر ایک کو میسر آئے، کیونکہ سرکار وہ ہر ایک کے لیے رحمت ہے. ابھی جو میں نے یہ آیت پڑھی نا آپ کے سامنے، اس کے اندر دو لفظ یہی، ایک فضل اور ایک رحمت. اللہ کریم نے فرمایا یہ جو تمہارے اوپر یہ جو فضل اور جو رحمت کا سبب ہے نا، یہ جو فضل، یہ اب ہمارے علماء حضرات تشریف فرما ہے یہاں اس آیت کے اندر نا، یہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ جو با ہے نا، یہ غالباً سبب کی ہے. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ فضل اور یہ رحمت اس سبب سے ہے، فبذالک، جو اللہ کریم نے تمہارے اوپر کی ہے. یہ رحمت اور یہ فضل کا سبب یہ ہے جو اللہ کی عطا ہے. اور وہ کیسے؟ جو سرکار کی صورت میں ہے. اور وہ رحمت کہ سرکار اللہ کا فضل بھی ہیں اور اللہ کریم کی طرف سے رحمت بھی ہیں. اسی آیت کے تحت یہ جو ترجمہ
حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا نا، ویسے تو یہ نیوٹن آیت چل رہی ہے، ویسے یہ آیت نیوٹن چل رہی ہے کہ جب اللہ کریم کا فضل ہو، رحمت ہو، یہ جو اللہ کریم نے تمہارے اوپر کیا ہے اس کی مہربانی ہے، اور یہ اس رزق سے، اس جمع شدہ ذخیرہ شدہ اس مال اسباب سے بہتر ہے جو تم کرتے ہو، جو تم اکٹھا کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ جو اللہ کریم کا فضل اور رحمت ہے وہ کہیں آگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس، توجہ ہے نا ذرا، توجہ کریں ذرا، آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ اس رحمت سے مراد، یہ جو آیت ہے نا چل رہی، ہمارے اکثر علماء سے آپ سنیں گے ذرا اس سما کے اندر، ہمارے علماء اس آیت سے فضل اور رحمت سے مراد سرکار کو لیتے ہیں۔ آ رہی نا ذرا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے ذرا؟ اس دو لفظوں سے مراد فضل سے، رحمت سے مراد سرکار کو لیتے ہیں کہ سرکار اللہ کریم کا فضل بھی ہے اور اللہ جل شانہ کی رحمت بھی ہے، اور یہ سب سے بڑا ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس کا معنی رحمت کیسے کرتے ہیں؟ تو یقیناً یہ جو آپ نے معنی بیان کیا نا، اب میں اپنی طرف سے ذرا یہ بات بنا کے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے جو بڑی جرأت مندی سے جو اس کا مفہوم بیان فرمایا نا، تو آپ نے فرمایا ذرا آؤ نا قرآن مجید کو آگے جا کے پڑھو کہ سرکار اللہ کی رحمت کیسے ہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کیا محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو وہ جو اگلے مقام پہ وہ جو ایڈریس دیا ہے، وہ جو پتہ دیا ہے کہ سرکار اللہ کی رحمت ہے، تو یہاں سے بھی مراد یہ ہے کہ اللہ کا فضل بھی سرکار ہے اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی سرکار ہے، اور سرکار کی آمد کی برکت وہ ہر شے کو حاصل ہے، سرکار کی برکت ہر شے کو حاصل ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ ذہن میں بٹھائیں کہ سرکار کی رحمت اس کائنات ارض و سماوی میں ہر ایک شے کو حاصل ہے، کیونکہ یہاں جو فرمایا نا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو رحمت کا بعض حصہ نہیں کہ آپ کو کسی زمانے کے لیے، کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے، یا آپ کے کسی حصے کو ہم نے رحمت بنایا، یہ نہیں، بلکہ اے محبوب ہم نے آپ کو سراپا، آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک اور آپ کے پورے وجود مسعود کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ہم نے آپ کے سراپا، آپ کے پورے وجود مبارک کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو یقیناً جب اتنا بڑا فضل ہو اور اتنی بڑی رحمت ہو تو پھر ہمیں یہ خوشی تو منانی چاہیے نا، یہ خوشی تو ہمیں ہونی چاہیے نا، اور یہ خوشی سرکار کے تمام اصحاب نے منائی اور منا کے دکھائی ہے۔ وہ لفظوں سے بھی، اعمال سے بھی وہ انداز اپنا کے دکھاتے تھے، امت کو درس دیا ہے کہ سرکار کے پاس جب سرکار کے اصحاب بیٹھتے تھے تو وہ شکر بجا لاتے تھے کہ اللہ کریم کا شکر ہے، اور سرکار آپ کا بھی احسان ہے، یہ اللہ کا بھی احسان ہے، آپ کا بھی احسان ہے کہ جو آپ ہمارے بیچ میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے ہم کہاں تھے، جب آپ آ گئے تو فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اور میدان احد کے اندر جب یہ غزوے کے لیے جب سرکار کے اصحاب گئے نا، مجاہدین جا کے لڑ رہے تھے، تو عصر کے وقت جب وہاں سے وہ لوگ کچھ واپس آ رہے تھے تو خبریں آ رہی تھیں، تو کسی منافق نے یہ بات چھوڑ دی، اس نے غلط افواہ اڑائی کہ سرکار جو ہے وہ شہید ہو گیا، معاذ اللہ، ذرا سرکار کے بارے میں سرکار زخمی ہوئے، سرکار شہید ہو گیا۔ جب کسی نے یہ آ کے افواہ پھیلائی نا، تو یہ میں بات ذرا آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ سرکار کی آمد کی برکت دیکھیں، اور دیکھیں کہ سرکار کے اصحاب نے حضور کی آمد کی خوشی کیسے منائی ہے، اور سرکار سے محبت کیسی ہے، کیسا ولولہ، کیسا جوش، کیسا جذبہ، اور کیسے دل میں حضور کے اصحاب کے دل میں کیسے مقام مصطفیٰ ہے، اور کتنی محبت ہے،
کتنی مقدار، کتنی حد ہے کہ ہر شے پیچھے تھی، اور سب سے زیادہ خوشی بھی اور محبت بھی اور فکر بھی سب سے زیادہ حضور کی رہتی تھی، سرکار کے اصحاب کو بھی اور صحابیات کو بھی۔ ایک بی بی، اس کو پیغام ملا کہ سرکار شہید ہو گئے۔ بی بی گھر سے دوڑتی ہوئی آئی ہے اور باہر آ کے پوچھ رہی ہے لوگوں سے، لوگوں مجھے بتاؤ پیارے نبی کا کیا حال ہے، میرے پیارے حبیب کا کیا حال ہے۔ کسی بندے بتانے والے نے کہا کہ اماں بی بی تیرا خامد شہید ہو گیا۔ اس نے کہا خامد کو چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ راستے میں جب اس نے یہ کہا نا تو بندہ ذرا آگے نکلا، اب بی بی دوڑ رہی ہے، جا رہی ہے، پھر آگے تیز تیز چل رہی ہے، پھر کوئی ملا ذرا، اس سے کہا کہ بیٹا مجھے بتاؤ پیارے حبیب کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا کہ اماں تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بیٹے کو چھوڑو ذرا، مجھے بتاؤ کہ پیارے مصطفیٰ کریم کا کیا حال ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اماں دوڑ رہی ہے، دوڑتی ہوئی آنے والے لوگوں سے راستے میں پوچھ رہی ہے، کبھی اس کے خامد کا، کبھی بیٹے کا، کبھی بھائی کی شہادتوں کی اطلاع ملتی ہے، تو ساری اطلاعوں کو اماں نے، بی بی نے کان پہ بھی نہیں رکھا، اور جب آگے پہنچی نا تو کوئی پیچھے سے آیا ساتھی ذرا، تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے، سرکار محفوظ ہے، سرکار وہ آگے چلو افروز ہے۔ اب وہ جو بی بی کے اس مقام پہ الفاظ تھے وہ یہ تھے، اس نے کہا کہ اگر اللہ کے حبیب سلامت ہے تو جو کچھ بھی ہو جائے وہ ہر شے پیچھے ہے، سردار صاحب سے آگے۔ اماں نے کہا مجھے کسی شے کا غم نہیں، مجھے کسی شے کا خوف نہیں، جب حضور ہے تو ہر شے آپ کو برباد نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے بڑی حقیقی خوشی ہمارے لیے حضور کی آمد ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر ہم راضی بھی ہوں، دلی اطمینان بھی ہونا چاہیے، اور مالک کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا ہونا چاہیے، ہر صدی کے لیے، ہر دور کے لیے، اور ہر قوم پر، ہر زمانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ ہر زمانے کے لیے اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہر زمانے کے نبی ہیں، ہر زمانے کے رسول ہیں۔ سرکار اس پوری امت کے لیے، جیسے سرکار اپنے اصحاب کے لیے نبی رسول تھے، اسی طرح آج ہمارے لیے بھی سرکار اسی حیثیت میں، اسی جہد سے، اسی حوالے سے سرکار ہمارے لیے بھی نبی اور رسول، اور قیامت تک کے لیے ہر ایک کے دلوں کی دھڑکنیں اللہ کے محبوب ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوش بھی ہوں، راضی بھی ہوں، اور اس کو جس انداز میں حضور کے اصحاب نے منایا، ہمیں اس انداز میں سرکار کی خوشی کو منانا چاہیے۔ کوئی اپنی جانب سے کوئی غیر فطری، غیر شرعی یا غیر معیاری انداز ہمارا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس صورت میں جیسے ماشاءاللہ کل مبارک دن 12 ربیع الاول شریف کا ہے، اس کے لیے بہت سارے پورے ملک اور ملک سے باہر پوری عالم دنیا کے اندر سے جلوس نکلیں گے، ریلی نکلے گی۔ تو ریلیوں کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہمارا انداز منظم ہونا چاہیے۔ کثرت سے سب سے بہترین جو خوشی کو تعبیر کرنے والے لفظ ہیں وہ سرکار کی ذات اقدس پہ درود و سلام ہونے چاہیے، کہ ہم کثرت سے سرکار کے اوپر درود و سلام پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نعت شریف کا اہتمام، سرکار کی مدح سرائی کی جائے۔ جو ہمارے اساتذہ اور ہمارے معلمین طرز کے جو ہمارے حضرات اور بزرگ گزرے، ان کے کلام، ان کی نعتیں اور ان کی مدح سرائی جیسی ہماری مدح سرائی ہو، ہم اس انداز میں آپ کی شان اقدس میں ہمیں چاہیے کہ وہ کلمات کہتے چلیں، درود السلام کہتے چلیں، اور مالک کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم جلوس کی صورت میں جائیں یا کسی محفل میں بھی بیٹھیں تو یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا ڈھول والا انداز، کوئی ڈھول لے کے، چمٹے باجے، توتیاں لے کے، یا موسیقی کے اور آلات لے کے، یا کوئی ڈیک ٹیپے دھامے کوئی لے کے، تو کسی فوش انداز میں ہمیں نہیں نکلنا چاہیے کہ سکوٹر کی بانسریاں نکال لیں اور کبھی دائیں گئے کبھی بائیں گئے، اور روڈ کے اوپر آنے والے مسافروں کو تنگ کریں یا گالم گلوچ کریں یا کوئی لڑائی جھگڑا کریں۔ ہمارے دل میں بڑا خضوع ہونا چاہیے، دل کے اندر عاجزی انکساری ہونی چاہیے، اور گھر سے نکلیں تو یہ انداز لے کے کہ ہم سرکار کے لیے نکلیں،
اور آپ کو راضی کرنے کے لیے نکلے ذرا. تو ہمارا یہ دن تو ایسا مبارک دن ہے، اور چاہے ایک دن ہو یا چاہے سارا سال ہو، تو اللہ جل شانہ ہمارے ہر عمل سے وہ واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جو کچھ ہم کریں. ذرا اگر ہمارا انداز اور ہمارا عمل اگر وہ درست ہوگا، صحیح ہوگا، تو یقیناً اللہ بھی اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے. اور اگر ہمارا انداز غلط ہوا تو جو جتنا بھی ہم وقت کر لیں یا صرف خرچ کر لیں، وہ ہر شے ہمارے منہ پہ ماری جائے گی، اور وہ چیز ہماری ضائع ہوگی، وہ سرکار کی بارگاہ میں نہیں پہنچائی جانی. سرکار کی بارگاہ میں ہمارا وہی نذرانہ عقیدت پہنچے گا کہ جو درست ہوگا اور صحیح ہوگا، اور جو سرکار دو علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز زندگی کے مطابق ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے ہم خوشی کا اظہار کریں، دائرہ شریعت سے باہر رہ کے کسی ایسی خوشی کا نام نہ دیں یا کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ جو شریعت کے منافی ہو، شریعت کے انگیزڈ ہو، شریعت مطالعہ کے مخالف ہو. اللہ کریم ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو حضور کی آمد کی برکات اور ثمرات ہمیشہ عطا فرمائے. اور جو حضور کی آمد کا تقاضا ہے، جو حضور کی آمد اور بعثت کا مقصد ہے، اس مقصد کو ہمیں زندہ رکھنے کی ہمیں توفیق اور طاقت نصیب فرمائے. ہمیشہ ہمیشہ سرکار کے اسوہ حسنہ کے اوپر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.